تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کاموں کو اسلام میں بہترین کام قرار دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ای الاسلامی خیر، اسلام میں سب سے بہترین بات کیا ہے، بہترین طریقہ اسلام میں کیا ہے، مسلمانوں کے اعمال میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرئ السلام وتطعم الطعام، سلام کرنا اور کھانا کھلانا، ہر ایک کو سلام کرتے جانا، یہ اسلام میں بہترین طریقہ ہے، اور کھلانے پلانے کا اہتمام کرنا، اطعام طعام کرنا، کھانا کھلانا، یہ اسلام میں نہایت پسندیدہ بات ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کھلانے پلانے کا اہتمام کرنا یہ نہ صرف یہ کہ ثواب کا کام ہے بلکہ بہترین ثواب کا کام ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ ثواب ملتا ہے بلکہ ثواب میں بھی ثواب حاصل کرنے کی جو بہتر سے بہتر شکل ہو سکتی ہے وہ اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی صفت رزاقی کا بندوں کی جانب سے گویا شکرانہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے رزق کا کفیل ہے، وہ اپنے بندوں کو رزق پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ ہے کہ وہ بندوں کو رزق پہنچائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا تمام جانداروں کے بارے میں، چاہے وہ انسان ہو کہ دیگر جاندار۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے اپنے پیروں کے ذریعے کہ جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ جتنے پیروں پہ چلنے والے ہیں زمین پر ان سب کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ ہے۔ انسان کو چونکہ اسباب کی دنیا میں بھیجا گیا اور پروردگار عالم مسبب الاسباب یہ چاہتا ہے کہ انسان اسباب کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو حاصل کرے، تو انسان کے لیے البتہ اسباب مہیا کرنا لازمی ضروری ہو گیا۔ لیکن اس کے برخلاف آپ دیگر مخلوقات کے لیے دیکھیں گے کہ ان کے لیے اس قدر اسباب مہیا کرنے کا نظام جاری نہیں کیا گیا۔ 18,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہے کہ جس کو اسباب مہیا کرنا پڑتا ہے، یا اس سے ملتی جلتی ایک مخلوق ہے اجنہ، ان کو بھی اسباب مہیا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کے لیے بھی رزق کا معاملہ کچھ ایسا زیادہ مشکل نہیں ہے انسانوں کی طرح۔ یہ دو مخلوقات میں سے بھی پھر اجنہ کے لیے بہت آسانی ہے۔ اب جو مخلوق باقی رہ گئی زمین پر انسان، اس کے لیے البتہ اسباب مہیا کرنا یہ زیادہ ضروری قرار پاتا ہے۔ اللہ رب العزت دیگر جانداروں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، آپ نہیں دیکھیں گے کسی جاندار کو کہ وہ اپنا رزق اپنی پیٹھ پر اٹھا کے پھر رہا ہو۔ آپ دیگر جانداروں میں دیکھیں تو اکثر و بیشتر جاندار آپ کو ایسے ملیں گے 99.9%، الا ماشاءاللہ چونٹی وغیرہ کی تو خیر مجبوری ہے ان کی، کیونکہ وہ چونٹی ایسی مخلوق ہے کہ جو سردی کے موسم میں باہر نہیں نکل سکتی، بارش کے موسم میں باہر نہیں نکل سکتی، تو ایسی مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذخیرہ کرنے کا الہام فرمایا۔ لیکن بقیہ دیگر جانداروں کے بارے میں آپ دیکھیں گے الا ماشاءاللہ شہد کی مکھی، چونٹی، اکا دکا جانداروں کو چھوڑ کر اکثر و بیشتر جانداروں کے بارے میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ ان کے پاس اس طرح رزق اسٹاک رکھنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے اور رات کو پھر سورج غروب ہونے سے پہلے جتنے جاندار زمین پہ ہیں سب اپنا پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں کو، اپنے بلوں کو واپس جاتے ہیں۔ کوئی جاندار ایسا نہیں رہتا کہ اس دن اس کو کھانے کے لیے کھانا نہ ملا ہو۔ آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس بات کو تو اس طرح سمجھیے، ایک بات کو آسان کرنے کے لیے میں مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کتنے کتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ کون ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے؟ کون سا گورنمنٹ کی طرف سے ان کے لیے کھانے پینے کے آئٹم سپلائی کیے جا رہے ہیں؟ اور کون سی ایسی کمیٹی ہے، کون سی ایسی یونین ہے، کون سی ایسی انجمن، ایسی تحریک ہے کہ جو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہو؟ اچھا حد تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے جیسا خطرناک زمانہ گزرا تب بھی وہ نہیں مرے، برابر باقی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کو کہیں نہ کہیں سے کھانے پینے کے لیے مل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو اکثر و بیشتر جاندار ایسے ہوتے ہیں، کل صبح ناشتہ کرنے کے لیے ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر جب وہ اپنے رزق کی تلاش میں جاتے ہیں تو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی بھی زمین پر چلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی ایک جاندار بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا پیٹ بھر نہ چکا ہو، جس کو اس کی غذا حاصل نہ کی جا چکی۔ یہ الگ بات ہے اگر وہ خود مر جائے، وہ خود کسی کی غذا بن جائے تو اس کی زندگی کی مدت پوری ہونے کا اعلان ہو۔ اب ویسا تو ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آپ سمجھیے کہ اگر 1000 ہرن ہیں تو ان میں سے 2-4 ہرن، 5-7 ہرن شکار بنتے تو بنتے ہوں گے، 10-20 ہرن شکار بنتے تو بنتے ہوں گے، بقیہ تو زندہ بچتے ہیں۔ آپ اسی طرح تمام جانداروں میں دیکھیں گے 10% ان میں سے شکار بنتے ہیں، تو بہت زیادہ بول رہا ہوں، 90% تو باقی رہتے ہیں۔ اگر وہ خود کسی کا رزق بن گئے، کسی کا لقمہ بن گئے تو ان کی زندگی وہیں تک تھی، وہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے۔ لیکن جو زندہ بچے، اگر مرے نہیں،
اپنے گھر کو اگر آ رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں آتے بلکہ اپنا پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ عزیزان محترم، رزق کے حوالے سے ایک بات میں یہاں پہ درمیان میں اس واسطے بطور پیغام کے ایک بات یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم 11ویں شریف کی مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ یہ محفل اللہ رب العزت کے حضور شکریہ اس کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی محفل ہے، تو اس واسطے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، ان کی عادت ہوتی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں بیکار کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ جتنا کھانا نہیں ہوتا اتنا رکابے میں ڈال لیتے ہیں، یا دوسرے ان کو ڈالتے ہیں تو روکتے نہیں ہیں، ڈالنے دیتے ہیں، خود کو جتنا کھانا ہے کھا کر بقیہ رزق ضائع برباد کرتے ہیں۔ یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اللہ رب العزت کو یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اپنے برتن میں اتنا ہی کھانا لینا چاہیے جتنا کہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ڈال رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں۔ اور یہ بات مکروہ ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر میں جا کر کسی آدمی کو اتنا کھانا ڈال رہا ہے کہ وہ کھا ہی نہیں سکتا۔ دعوت آپ کے گھر میں نہیں ہو رہی ہے، دعوت کسی اور کے گھر میں ہو رہی ہے، اور آپ دوسرے لوگوں کے برتنوں میں اتنا ڈال رہے ہیں کہ وہ بیچارہ چھوڑنے پہ مجبور ہو رہا ہے، تو اس طرح کرنا سخت مکروہ ہے۔ اس طرح کرنے سے نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی ہے، بلکہ جس کے گھر میں دعوت کی جا رہی ہے اس کی بھی حق تلفی ہوتی ہے۔ گویا ایک طرح سے آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس بیچارے نے 100 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کیا، اور آپ ایک آدمی کے رکابے میں اتنا کھانا ڈال رہے ہیں جو ایک آدمی نہیں کھا سکتا، 2 آدمی کا کھانا اس کے رکابے میں ڈال رہے ہیں۔ اس طرح وہ بیچارہ مجبور ہو کر ایک آدمی کا کھانا چھوڑ رہا ہے، تو صاف طور پر 100 آدمیوں کے کھانے کے انتظام میں سے ایک آدمی کے انتظام کو آپ ضائع برباد کر رہے ہیں۔ جب کسی کے گھر میں دعوت میں جائیں تو ایسی صورت میں خاص طور پہ اس بات کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ کسی دوسرے کو کھانا ڈالتے وقت اتنا ہی کھانا ڈالے جس کو کھا سکے۔ پوچھ کے ڈالیے، اندازہ لگا کے ڈالیے، اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں تو ڈالیے، یا پوچھ کے ڈالیے، لیکن اتنا کھانا ڈالنا کہ جس کی وجہ سے وہ کھانا ضائع برباد جائے، یہ سخت ناشکری ہے۔ اور یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کی مخلوقات کے لیے کھلانے پلانے کا انتظام کیا جائے۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کو کھلانا پلانا بھی اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے۔ پرندوں کے کھانے پینے کا جو لوگ انتظام کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جو پرندوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کو ہم اسراف نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی چیز آپ کسی جاندار کو کھلا رہے ہیں وہ اسراف کی تعریف میں نہیں آتی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اگر دعوتوں میں اور اس طرح کے اہتمام کے موقع پر اگر کھانا بچ جائے تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کے بالکل غیر منظم حالت میں پھینک دیتے ہیں، پیپر کی پلیٹس میں الگ الگ لپیٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ تمام ہڈیوں کو اکٹھا کر کے بجائے پیپر کی پلیٹوں میں موڑ کر فولڈ کر کے رکھنے کے کھلے طور پہ اس کو ایسی جگہ ڈال دیا جائے کہ دیگر جاندار کھا لیں، تو اس طرح اسراف کا گناہ نامہ عمل میں داخل نہیں ہوتا۔ جتنا انسان کھا رہے ہیں اگر بچ گیا اس کو دیگر جانداروں کی آپ غذا بنا دیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہ سے آپ محفوظ ہو گئے۔ جیسا کسی کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے، اب بعض لوگوں کی عادت ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، لیکن انہوں نے ایسا کیا، تو اب جو بچ گیا وہ کیا کریں؟ تو اٹھا کر غیر منظم حالت میں پھینکنے کے بجائے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو، ان دانوں کو، بچے کچھ سے جانوں کو یکجا کیا جائے۔ ہڈیاں ایسی جگہ پھینکی جائیں کہ جہاں سے ہڈی کھانے والے جاندار گزرتے ہوں، جہاں سے کتے وغیرہ گزرتے ہوں ایسی جگہ ہڈیاں پھینکیں، اور دانہ دن کا الگ سے اکٹھا کر کے ایسی جگہ ڈال دیں جہاں سے پرندے کھاتے ہوں یا چیونٹیاں کھاتے ہوں۔ تو ایسی جگہ اگر بچا ہوا کھانا ڈال دیا جائے تو اس طرح اسراف کے گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں، غیر منظم حالت میں وہ اٹھا کے پھینک رہے ہیں، تو پھینکنے والے بھی پھر اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو انسان کو کھلایا جائے یا جاندار کو، کسی بھی جاندار کو، چاہے وہ انسان ہو کہ جانور ہو، کسی کو کھانا کھلایا جائے، اسلام میں یہ بات نہایت پسندیدہ ہے اور یہ بات بڑی قابل تعریف سمجھی جاتی ہے، اور کھلانا ہی بہت بڑا ثواب ہے ایسا نہیں ہے۔ اگر پانی پلانے کا بھی اگر کوئی اہتمام کر رہا ہے، چاہے انسان کو ہو کہ جانور کو، تو وہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کی فضیلت بیان کی تو کسی صحابی نے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، جہاں پانی آسانی سے ملتا ہو وہاں اگر کوئی پانی پلائے تو کیا اس کے لیے بھی اتنا ثواب ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب ایسے مقام پر ہی ہے جہاں پانی آسانی سے ملتا ہو، اور جہاں پانی آسانی سے نہیں ملتا ایسی جگہ اگر کسی نے کسی کو پانی پلایا تو اس کو اتنا ثواب ہے گویا اس نے اس کو زندہ کر دیا۔ او کما ورد فی الروایہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ پانی اویلیبل ہے ایسی جگہ لے جا کے پانی پلانا اس پر اتنا بڑا ثواب ہے، یعنی بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اگر ایسی جگہ کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہے کہ وہاں پانی اویلیبل ہی نہیں ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی مر جائے اور اگر اللہ رب العزت کسی کو اتنی طاقت دے، روحانی طاقت، کہ اس مرے ہوئے آدمی کو دوبارہ زندہ کر دے اللہ کے حکم سے، تو اس کو زندگی دینے والے کو جتنا ثواب پہنچتا ہے
پانی نہیں ملنے کی جگہ پر پانی پلانے والے کو اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، جانوروں کو ہو کہ انسانوں کو ہو، کھانا کھلائیں کہ پانی پلائیں، اسلام میں یہ بات بہت فضیلت کی بات سمجھی گئی۔ اور یہاں پر البتہ ایک وسوسہ شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان کے جو خطرناک پھندے اور اس کے خطرناک جال ہیں جس میں بنی آدم کو پھانستا ہے، شیطان غریبی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آدمی جب امور خیر میں آدمی جب مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کے اچھے کاموں میں جب آدمی مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے کہ اس طرح تو تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ کی مخلوق کے کھانے پینے کا کوئی انتظام کرتا ہے، کھلانے پلانے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس طرح مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس طرح کھلانے پلانے کا اہتمام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی بلاؤں کو دفع فرما دیتا ہے۔ ڈاکٹروں پر جو پیسہ خرچ ہونے کا ہوتا ہے، پولیس اور وکیلوں پر جو پیسہ غیر ضروری طور پر خرچ کرنے کا ہوتا ہے، وہ پیسہ ایسے لوگوں کا محفوظ ہو جاتا ہے۔